چلے ماشاءاللہ آواز ٹھیک آ رہی ماشاءاللہ سے؟ ہاں جی بالکل جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ العنکبوت کے 5ویں رکوع کی تلاوت پاک سماعت فرمائی۔ اب اس کا ترجمہ اور تفسیر کی جانب بڑھتے ہیں اور بھائی جان سے درخواست ہے کہ رہنمائی فرمائیں۔ آپ تلاوت کیجئے اس کتاب کی جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف، اور نماز صحیح ادا کیجئے۔ بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور گناہ سے، اور واقعی اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اور اے مسلمانوں، بحث و مباحثہ نہ کیا کرو اہل کتاب سے مگر شائستہ طریقے سے، مگر وہ جنہوں نے ظلم کیا ان سے، اور تم کہو ہم ایمان لاتے ہیں اور اس پر جو اتارا گیا ہماری طرف اور اتارا گیا تمہاری طرف، اور ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے، اور ہم اس کے سامنے گردن جھکانے والوں میں ہیں۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح ہم نے نازل کی آپ کی طرف کتاب، پس وہ جنہیں ہم نے دی تھی کتاب تورات وہ ایمان لاتے ہیں قرآن پر، اور ان اہل مکہ سے بھی کئی لوگ ایمان لا رہے ہیں قرآن پر، اور نہیں انکار کرتے ہماری آیتوں کا مگر کفار۔ اور نہ آپ پڑھ سکتے تھے اس سے پہلے کوئی کتاب، اور نہ ہی اس سے لکھ سکتے تھے اپنے دائیں ہاتھ سے، اگر آپ لکھ پڑھ سکتے تو ضرور شک کرتے اہل باطل، بلکہ وہ روشن آیتیں ہیں جو ان کے سینوں میں محفوظ ہیں جنہیں علم دیا گیا، اور ظالموں کے بغیر ہماری آیتوں کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور انہوں نے کہا کیوں نہ اتاری گئیں ان پر نشانیاں ان کے رب کی طرف سے، آپ فرمائیے نشانیاں تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں، اور میں تو صرف صاف ڈرانے والا ہوں۔ کیا انہیں یہ کافی نہیں کہ ہم نے آپ پر اتاری ہے کتاب جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ بے شک اس میں رحمت اور نصیحت ہے مومنوں کے لیے۔ اس رکوع پاک میں جو موضوعات ہیں وہ بہت ہی خوبصورت جو اللہ پاک نے اپنے لیے اپنے بندوں کے لیے عنایتیں فرمائی ہیں عبادات کے سلسلے میں، اس میں 3 عبادات کا جو ذکر کیا گیا ہے اس کے اوپر میں کچھ گزارشات پیش کروں گا۔ سب سے پہلے اللہ پاک نے تلاوت کلام مجید کے لیے ترغیب دلائی ہے۔ تلاوت کلام پاک، اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنا، یہ کلام پاک وجودوں کے سمجھنے کی بات ہے۔ اسی کلام پاک کی آیات کو سن کر لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے مخالفت میں بھی آ جاتے تھے کہ ان کو ان کی الٹی سمجھ آتی تھی یا بالکل وہ سمجھ سے عاری ہوتے تھے۔ تو اس میں پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کلام پاک کو سمجھنے کے لیے دل کا پاک ہونا اور روح کا پاک ہونا اور تزکیہ نفس ہونا ضروری ہے۔ اس کے بغیر بہت تراجم ہوئے ہیں، بہت تفسیر ہوئی ہے، اور آج کے دور میں جو میڈیا وار ہے، جس طرح سے کوئی بھی حدیث شریف کے نام سے یا آیت کے ترجمے سے یا کوئی بھی تفسیر سامنے آ جاتی ہے، اگر روح اس کو توانائی پرووائڈ نہیں کرے گی، اگر ہمارا جو ذہن ہے اور دل ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوگا تو ہم پہ وہ غلط اثرات بھی مرتب کر سکتا ہے۔ اس لیے تزکیہ نفس شدہ وجود کا کلام پاک کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا اور آگے تک پہنچانا، یہ زیادہ معتبر بات ہے بجائے اس کے کہ کسی بھی کارگاہ فکر میں جا کے اس کو پڑھ کے اور اس کو سمجھ کے اور آگے اس کو ڈیلیور کرنا شروع کر دیں۔ یہ بہت اہم اور پاک کلام ہے جو ہمیں ہمارے اسلاف کے ساتھ جوڑتی ہے، جس میں ہمیں اللہ پاک نے یہ ہمارے پہ رحم اور کرم فرمایا کہ ہم زندگی کے جس امور سے، جس سٹیپ سے اور جس فیز سے گزر رہے ہوتے ہیں، وہ یہ کلام پاک ہمیں ہمارے اسلاف سے، انبیاء کرام سے اور مومنین کاملین کی زندگیوں سے جا کے اٹیچ کر دیتا ہے، تاکہ صبر کے جو معاملات وہاں پہ ہوئے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے جو طریقے انہوں نے اپنائے، جو اظہار تشکر انہوں نے اپنایا،
جو مسرت کا احساس کیا، احساس اور لذت محسوس کی انہوں نے عنایات ہونے پر، اور جب کوئی چیز چھن جاتی تھی تو کیسے صبر کا وہ مظاہرہ کرتے تھے، یہ ساری چیزیں ہماری زندگیوں میں شامل ہیں۔ اب یہ ہے کہ اگر تزکیہ نفس کرنے سے یا اندر اللہ الف اللہ چمبے کی بوٹی جب خوشبو دے رہی ہو، اس کے بعد اس کلام پاک کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے اسلاف کے ساتھ جا کے جڑ گئے ہیں۔ اب ہماری زندگیوں کے جو معاملات چل رہے ہیں وہ کسی نہ کسی اللہ کے کامل وجود کے معاملات سے کہیں نہ کہیں جا کے وہ رہنمائی حاصل کرتے ہیں، اور اس کی اتنی برکت ہمیں پڑتی ہے کہ وہ روحانی طور پر اور اخلاقی طور پر ہمیں اچھے فیصلے کرنے کے اور قرآن کے اور حدیث کے اور اللہ تعالیٰ کے منشا کے مطابق فیصلے کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اس کے برعکس اگر اس کی بالکل تلاوت نہ کی جائے، کیونکہ آج کل مصروفیت کے دور میں جو چیز سب سے زیادہ دیکھی جاتی ہے کہ وہ معاذ اللہ نیگلیکٹ ہو رہی ہوتی ہے، وہ کلام پاک کی تلاوت کے لیے وقت نکالنا، کیونکہ اس کو جس طرح نماز کو فرض کا درجہ دیا جاتا ہے، پہلے تو ہمارے اسلاف میں اس کو روزانہ پڑھنا اور سمجھنا اور دوسروں تک پہنچانا جو ہے اس کو بڑی اہم ذمہ داری سمجھا جاتا تھا، لیکن اب عام طور پر یہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس کی ضرورت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اندر چمبے کی بوٹی کو فروغ دے، پھر اس کی ایک آیت جب بندہ پڑھتا ہے اور اس آیت کا جب اس کو شعور نصیب ہو جاتا ہے تو وہ کئی لوگوں کی زندگیوں میں اس کا اثر داخل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک ذمہ داری ہمارے طرف ہے کہ ہم اس قرآن کو خوب اچھے طریقے سے اس کے لوازمات کو پورا کرتے ہوئے پڑھیں اور اس کو سمجھیں، اور اس کے فیض و برکات حق یقینی کے ساتھ بہت جڑے ہوئے کہ جب ہمیں ہمارا ہماری روح جب نفس پہ غالب ہوتی ہے، تب جب ہم کلام الہی کو پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں کوئی شک شبے کی اس میں گنجائش نظر نہیں آتی۔ اگر ہم اس کو صرف تحریر کے طور پر پڑھیں تو انسانی وجود میں، انسانی ذہن میں کئی ایسے خیالات آ سکتے ہیں کہ شیطان اس کو مس گائیڈ کر دے۔ تو اس میں جو میری گزارش ہے وہ یہ تھی کہ قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے کسی پڑھے ہوئے کے پاس بیٹھ کے اس کی نگاہوں سے سمجھنا اور پڑھنا ضروری ہے۔ اس کے بغیر اس کی سمجھ، اتنے اعلیٰ کلام جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے وہ بندے کی حیثیت میں سمجھنا بہت ڈیفیکلٹ اور مشکل ہے۔ ابھی کیا ہے کہ اگر تزکیہ نفس ہو جائے، بندہ اپنے اسلاف کے ساتھ جڑ جائے، تو وہاں پہ جو بھی واقعات ہیں، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی خوشی کے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قہر کے ہیں، عذاب کے ہیں، اس سب میں سے انسان کے لیے ایک بہتری کا اور سمجھ کا پہلو موجود ہوتا ہے۔ دوسری اس کے اندر جو نماز کی تاکید کی گئی ہے، جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آپ کہہ رہے ہیں اور یہ اللہ اور بندے کا راز و نیاز ہے، اور اس پہ اتنی اہمیت دی گئی۔ میں کہ جو آپ پہلا کہہ رہے ہیں نا کہ قرآن پاک یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ ہے کہ یہ انسان کی جو معراج ہے اس سے واقفیت کراتا ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضوری حق سے اللہ پاک سے جو کچھ نصیب ہوا ہے، یہ انسان کی پیک ہوتی ہے کہ اس کا جو دل ہے وہ اپنے خالق سے جڑ جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہاں سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے، تو یہ اللہ والوں کے لیے جو اس میں سبق دیتے ہیں کہ یہ انسانی معراج کی سب سے عظیم مثال ہے کہ انسان کی معراج کیا ہے کہ وہ اپنے خالق سے جڑ جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو قرآن پاک کے تراجم تو جیسے جیسے انسان کا ذہن ہوتا ہے ویسے ویسے کر لیتے ہیں، لیکن اس کا اصل نزول کیا ہے کہ جیسے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ اترا، ایسے ہی یہ مسلمان کی شان ہے کہ وہ بھی اپنے حق سے جڑ جائے، حضوری یعنی اس کا قلب بھی اللہ پاک سے جو ہے وہ معرفت حاصل کرنا ہے۔ تو یہ اس انسان کی بھی معراج ہے کہ جب وہ اس وقت پیک پہ پہنچے گا جب اس کا دل اپنے خالق سے جڑ جائے گا، پھر اس کو قرآن پاک کی صحیح سمجھ آتی ہے۔ تو اسی لیے وہ مختلف لیول پہ مختلف اس کے ترجمے، جیسے جیسے انسان کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے ویسے ویسے ترجمے وہ اس کے کرتا ہے۔ تو اس میں سب سے بڑا مطلب سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ وہ جو معراج آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوئی وہ سب مسلمانوں کا ورثہ ہے کہ ہم بھی جو ہے تزکیہ نفس سے اس معراج پہ پہنچیں کہ جہاں ہمارا دل جو ہے وہ حضوری حق سے اپنے لیے کچھ موتی حاصل کرے۔ تو یہ جو اصل قرآن پاک کی شان جو ہے وہ یہ ہے۔
کہ وہ انسان کو اس کی معراج پہ لے کے جاتا ہے کہ جب اس کا دل اپنے خالق سے جڑ جاتا ہے تو جیسے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوا، ایسے ہی ہر جو مسلمان ہے جو آقا پاک سے محبت کرتا ہے تو اپنے اپنے حصے کا وہ اسے لیتا ہے۔ چلے آگے سے۔ جی بہت شکریہ بھائی جان۔ نماز کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نے فرمایا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور یہ دین کا ایک اہم ستون ہے اور اللہ اور بندے کا راز و نیاز ہے۔ اب نماز کے اندر بھی یہی اصول ہے کہ یہ تصور میں پڑھی ہوئی نماز اور غیر حاضری میں پڑھی ہوئی نماز میں بہت زیادہ فرق ہے۔ کون سی نماز ہے جو بے حیائی سے روکتی ہے اور اللہ کی بزرگ و برتر کی جو ہے عبادت کے اوپر بندے کو کاربند کراتی ہے، وہ نماز جو تصور میں پڑھی جاتی ہے۔ اور عطائے شیخ ہے کہ تصور آپ عطا فرما دیتے ہیں اور اس کے اندر جب بندہ پڑھتا رہتا ہے تو وہ ایک اپنی معراج کو پہنچتا ہے۔ ابھی جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہر بندے کو اپنا اندازہ اپنے حیثیت کے مطابق ہو رہا ہوتا ہے کہ کبھی کسی کے ساتھ ایسا ہے کہ نماز کے شروع میں اور کیفیت ہے، درمیان میں خیال کہیں اور بھٹک گیا، پھر اس کے بعد اینڈ پہ ہوا یا پھر زیادہ بھولنا شروع ہو گیا۔ تو یہ والی نماز بے حیائی سے نہیں روکتی، اس میں کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ ایک عادت پوری کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک کی حضور حاضر ہونا ایک بڑا بامانی اور بڑا ایک فعل ہے جس کا اہتمام کرنا ظاہری حقوق سے اور باطنی حقوق سے بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک دن میں تو نہیں ہوگا نا، ہر بندہ جو ہے وہ اپنی ڈیولپمنٹل سٹیج سے گزرتا ہے تو اس پہ اللہ پاک کرم کرتا ہے کہ اس کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ دنیا سے دور کرتا جاتا ہے، اس کی غلطیوں کی اصلاح ہوتی ہے اور وہ اپنی ڈیولپمنٹل فیز سے پہلے دن سے ہی گزرنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ تزکیہ نفس کا پروسیس جو اللہ والوں کے ہاں ہے وہ تو اسی کا پہلے دن ہی سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیونکہ ایک پروسیس کا حصہ ہے، ایک دم تو اس نے ساری چھلانگیں نہیں مار جانی نا، تو وہ اس کو سبق بھی دینا ہوتا ہے، اس کو دوسروں کے لیے اس کے دل کو وسیع بھی کرنا ہوتا ہے، اس سے غلطیاں بھی کرائی جاتی ہیں، اس سے نیکیاں بھی کرائی جاتی ہیں۔ غلطیاں اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنا سیکھے، اور وہ اچھائیاں اس لیے کرتا ہے کہ وہ اپنی اچھائی کو بھول جائے کہ وہ یہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ کا کرم ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ یہ مطلب مختلف فیزز سے گزرتا ہے، کبھی اپنی غلطیوں کو دیکھتا ہے، کبھی دوسریوں کو دیکھتا ہے۔ تو یہ سارا پروسیس اسے اس لیے کیا جاتا ہے کہ جب اس کو یہ ذمہ داری دی جائے گی دوسروں کے لیے اصلاح کا وہ باعث بنے گا، تو وہ چونکہ وہ سب ان سٹیجوں سے گزرا ہوگا تو اس کے لیے دوسروں کے لیے پیار و محبت کا جذبہ ہوگا، وہ کسی کی غلطیوں کو جو ہے وہ ان پہ جھٹکے گا نہیں اور نہ ہی نیکیوں کو شمار کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ ہر چیز کو اپنے خالق کے نام لگائے گا کہ اگر میری اصلاح ہو رہی ہے تو اب بھی اس کی مرضی سے ہو رہی ہے، اگر کوئی نیک کام کر رہا ہوں تو تب بھی کر رہا ہوں، تو وہ اس کی میں جو ہے وہ اس سے ایسا ایسا مرتی جائے گی۔ تو وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، تو وہ بندے کی اصلاح تو پہلے دن سے شروع ہو جانی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ ایسا ایسا جیسے وہ پرائمری کا سبق پاس کرے گا پھر میٹرک کرے گا، تو جیسے جیسے وہ ہوگا، اصلاح بھی کیا ہوتی ہے، وہ خالق کا پروگرام ہوتا ہے، جیسے جیسے محبت کے سینے وہ چڑھتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ اس سے یہ چیزیں غائب ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ چلیں آگے ماشاء جی سر، اسی طرح سے صحیح ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نوجوان انصاری کی نا اس طرح بات آئی کہ وہ نماز پڑھتے ہیں لیکن کچھ گناہ بھی سرزد ہو جاتے ہیں ان سے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا کہ چند روز گزرنے سے ان کی حالت میں تبدیلی رونما ہو جائے گی، یہ نماز پڑھتے جائیں، نماز چھوڑنی نہیں۔ تو اسی طرح سے ہوا کہ کچھ دنوں تک انہوں نے سچی توبہ فرمائی اور یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں نے کہا تھا نا کہ یہ چند دنوں میں اس کے دل کی حالت جو ہے وہ یکسر بدل جائے گی۔ تو اس لیے نماز کچھ کی صحابہ نے پابندی شکایت لگائی تھی اور نا کہ یہ پڑھتے ہیں، مطلب نماز تو پڑھتے ہیں لیکن گناہ نہیں چھوڑتے، تو وہ یہ قلب جو بندے کا ظرف ہے یہ وسیع ہوتا ہے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے، ٹھیک ہے نا۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وسیع قلب تو کسی کا بھی نہیں ہو سکتا تھا، تو وہ آپ گناہ کو نہیں دیکھتے تھے، بات سمجھ گئے نا، تو اس کو دیکھتے تھے کہ یہ اللہ پاک کا کارخانے کا کتنا بڑا شاہکار ہے، تو ٹھیک ہے نا۔ تو احساس ندامت بھی اس کو نہیں دلواتے تھے۔ تو یہ بہترین اصلاح کا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی نیگیٹیوٹی کی طرف نہ جائیں، ٹھیک ہے نا، اس کی پازیٹیوٹی کو دیکھیں۔ تو ایسا ایسا وہ بندہ خود ہی جب اس کا قلب جو ہے وہ ساری حقائق سے روشناس ہوتا ہے تو اس کو خود ہی شرم آتی ہے
تو ایسے ہی مریض بھی ایسے ہی ہوتا ہے، جب وہ اپنے شیخ کامل کی بارگاہ میں آتا ہے تو شروع میں جو ہوتا ہے وہ اس کو پتہ ہوتا ہے، پھر جیسے جیسے اس کو احساس ہونا شروع ہوتا ہے تو وہ خود ہی ساری چیزوں کو سائیں جی یا اللہ والا اس کو کہتا تو نہیں ہے کہ تم سگریٹ پینا چھوڑ دو، یہ فلاں کام کرنا چھوڑ دو، لیکن وہ جیسے جیسے اس کی روح پکیزہ ہوتی ہے، وہ اپنے بارگاہ الہی میں قبول ہونا شروع ہوتا ہے، تو وہ ساری چیزیں خود بخود، یہی اصل چیز ہوتی ہے کہ اس کا دل جو ہے اس کو بدل دیا جائے. دل کے بدلنے سے جو ہے وہ اصل تبدیلی آتی ہے. اگر اس کو جزا سزا کا سبق دیا جائے گا تو بعض کا وہ اسے ڈرے گا، بعض کا نہیں ڈرے گا. تو جو تبدیلی ہے وہ اصل تبدیلی قلب کی ہے کہ اس کے قلب کا رخ ہی بدل دیا جائے. تو اللہ والے اصل میں یہی کام کرتے ہیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کہ وہ ان چیزوں پہ نہیں جاتے، وہ بس اس کا قلب جو ہے خالق کی طرف لگا دیتے. جب وہ خالق کی طرف لگ جاتا ہے، محبت اس کی محبت میں سفر کرتا ہے تو یہ ساری چیزیں خود بخود طے ہو جاتی ہیں. تو اس کو یہ سواگ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ فلاں فلاں کیسے چھوڑنا ہے، اس کے لیے کیا کرنا ہے. تو وہ ہر چیز سے اس کے اندر ہی اللہ پاک نے ہر چیز رکھی ہوئی ہے. تو وہ جو اللہ والے ہوتے ہیں جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، وہ سب کچھ اس کو یہ گاہی یہ دیتے ہیں کہ سب کچھ تیرے اندر موجود ہے، بس جیسے جیسے تو محبت میں سفر طے کرے گا ایسے ایسے عروج پکڑتا جائے گا. چلیں جی صحیح. آگے بھجن اس میں ہے کہ اور واقعی اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی اور چیز اس لیے بھی نہیں ہے کہ ہر عبادت ہم اللہ کے روبرو پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں، اور اس عبادت مثال کے طور پر نماز پڑھتے ہیں یا جو بھی تلاوت پاک کرتے ہیں وہ ہم اللہ تعالیٰ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں. لیکن جو ذکر ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم. یہ اس طرح سے بڑی عبادت ہے کہ مذکور الہی اللہ پاک ہے، لیکن جب بندہ ذکر کرتا ہے تو اللہ پاک اپنے فرشتوں کے ساتھ بندے کا ذکر کرتا ہے. اس لیے یہ جو نعمت ہے اس کو واقعی بہت بڑا فرمایا گیا ہے کہ واقعی اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے. اور اس میں سائیں جی کا ارشاد کہ اللہ اللہ ہمیں کو اللہ روے تو تو نہ رو، اس میں یہی ہے کہ جب آپ تزکیہ نفس کے پروسیس سے گزر رہے ہوتے ہیں اور آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور ساتھ آپ کو ذکر میں تصور شیخ نصیب ہوتا ہے، تو اس میں جب روح کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹیوٹی ہوتی ہے تو وہ ازلی اور ہمیشگی اور بہت خالص ہوتی ہے. اس میں جو جو بندے کے روح پہ اور جسم پہ اور ذہن پہ جو اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ باقی عبادات کی ادائیگی میں اپنے مرتبے اور مقام کے حساب سے ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کو پسند فرمایا ہے کہ اس سے تزکیہ نفس ہوتا ہے اور بندہ اور اللہ کے درمیان حجابات اٹھتے ہیں. اور اس طرح سے جو ذکر کی جو عبادت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ پسند فرمایا ہے کہ اس میں بندہ مذکور الہی بنتا ہے. تو اسی طرح سے سارے جو آپ حجاب کی بات کر رہے ہیں نا شمد بھائی، یہ سارے وہی ہے نا، گناہ کیا ہے تو گناہ کیسے چھوڑنے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ابتدائی سٹیج کی ہوتی ہیں. جب جوں وہ ترقی کرتا ہے تو پھر اپنے آپ سے بھی وہ پاک ہوتا جاتا ہے. اصل چیز اس کو نصیب اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے آپ سے بھی ماورا ہو جاتا ہے کہ وہ ہر چیز خالق کے نام لگاتا ہے کہ ذکر کرتا ہوں تو اسی کی توفیق سے کرتا ہوں، میں تو ہوں ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس کو اصل حضوری حق اس وقت نصیب ہوتی ہے جب وہ یہ سارے چکروں سے نکل کر اپنے بھی چکر سے غائب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ خود تو رہتا ہی نہیں ہے. تو وہ اصل حقائق جو ہیں وہ اس کے لیے یہ ہیں کہ وہ اپنے آپ سے بھی ماورا ہو جائے. اپنے آپ سے ماورا کیا ہونا ہے کہ وہ کسی بھی خواہش کو جو ہے وہ اللہ کے نام لگا دیتا ہے کہ ہر چاہت کو اس کی چاہت میں گم کر دیتا ہے. جب وہ اپنا آپ مٹا دیتا ہے تو پھر وہ جو ہونا ہے وہ اصل اس کو پھر اس وقت جو ہے اس کے کارخانے قدرت سے جو معرفت وہ نصیب ہوتی. تو یہ اللہ والے یہی کام کرتے ہیں. تو وہ عبادت کو بھی اپنے خالق کے نام لگاتا ہے، گناہ تو اپنے نام لگاتا ہی ہے، اور پھر یہ کرتا کرتا اپنی ہستی کو بھی گم کر لیتا ہے کہ عبادت گناہ اور ثواب کے چکر سے نکل جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں ہوں ہی نہیں، جو کچھ بھی ہے تو ہی ہے. یہ ہے اصل چیز. تو وہ اصل لا الہ الا اللہ پڑھنا یہ ہے کہ وہ اپنی ہستی سے بھی انکار کر دے. جی صحیح. ایک اور اس میں ہے کہ اے مسلمانوں بحث مباحثہ نہ کیا کرو اہل کتاب سے مگر شائستہ طریقے سے. تو اس میں یہ ہے کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تبلیغ ہے
وہ سب سے بہترین ہمارے لیے وہی مثال ہے کہ جب ہم دین کی خاص طور پر کسی سے بات کریں تو اتنی شائستہ اور پیار سے اس کے دل کو جو ہے وہ اس پہ اثر انداز ہو. عام طور پر یہ جو ابھی معاملات اب تو میڈیا کی وجہ سے اور زیادہ پھیل رہے ہیں کہ ایک بندہ کوئی الزام لگاتا ہے دوسرا جواب دیتا ہے، یہ سارے میرا خیال ہے کہ دین کے لیے ایک بہت مطلب نقصان کا باعث بھی بنتے ہیں. اور نئی جنریشن جو اس کو بہت زیادہ فالو کر رہی ہے، اس کو اگر موبائل کے ذریعے یا لیپ ٹاپ کے ذریعے کوئی ایسی انفارمیشن چلی جاتی ہے جس کے اندر وہ مطلب بات دین کی ہو رہی ہے لیکن طریقہ دیندار لوگوں والا نہیں ہوتا، تو اس میں جا کے بھی یہ آگے پریشانی کا باعث ہے. تو جس طرح ہے کہ وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم ہو، رزم حق و باطل تو فولاد ہے مومن. یہ عبادت کا بیسک جو اصول ہے، اس کے اوپر ہے کہ آپ دین کی جب بات بتا رہے ہوں، کوئی بھی ویسے بھی کسی بھی معاملات پہ بات کر رہے ہوں، تو شائستہ لہجہ اور آواز کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ ہے. تو اسی سے ہی بندے کی حقانیت اور اپنے حق الیقینی ظاہر ہوتی ہے کہ بندہ جو حق الیقینی کے مقام پہ ہوتا ہے وہ اس کو زیادہ اونچا بولنے کی یا بحث اور تکرار کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اتنا کانفیڈنٹ ہوتا ہے کہ اس کے لہجے میں، آواز میں، اس کے باتوں میں، الفاظ کے چناؤ میں ہی اللہ پاک ایسی تاثیر رکھ دیتا ہے جو اگلے کے دل کے اوپر اچھے اصل طریقے میں سے اثر انداز احترام آدمی سے آگاہ سب سے زیادہ اللہ والے ہوتے ہیں نا. تو وہ دوسرا بندہ تو جو ہوتا ہے جو اس حقائق سے آگاہ نہیں ہوتا، وہ دوسرے کو مجرم سمجھتا ہے یا اپنے جیسا سمجھتا ہے، تو وہ ایک کے بجائے دو جواب دیتا ہے، ایک گالی دیتا ہے وہ 4 گالیاں دیتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ اصل سے انسانی شان سے آگاہ ہوتے ہیں کہ یہ اللہ پاک کا کیا شاہکار ہے. تو احترام عادیت جو ہے وہ سب سے زیادہ جو جس کے بارے میں آگاہ ہوتے ہیں وہ قلب ہوتے ہیں جو معرفت الہی سے آشنا ہوتے ہیں. تو وہ اس لیے سب سے زیادہ اخلاق کے منبع ہوتے ہیں کہ وہ حقائق سے اصل میں آگاہ ہوتے ہیں. ورنہ عام بندہ جو ہوتا ہے اس کے لیے تو دوسرے انسان کی کوئی قدر نہیں ہوتی، وہ یا تو اپنے آپ سے گھٹیا سمجھتا ہے یا اس میں نقائص تلاش کرتا ہے. تو اللہ والوں کو جو ہوتے ہیں اس میں نقص نظر نہیں آتے ہیں، ان کو تو وہ جو اصل ہے وہ نظر آتا ہے، اور ان کے لیے وہ اس سے زیادہ احترام کا لائق کوئی بھی بندہ نہیں ہوتا. نہ ان کو بادشاہ میں فرق کرتے ہیں، نہ وہ مزدور میں فرق کرتے ہیں. تو وہ تو اصل جس کا شاہکار ہے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اسی کی وجہ سے اس کا ادب کرتے ہیں، اسی کی وجہ سے اس کا احترام کرتے ہیں. تو وہ تو جو جس کا شاہکار ہے تو وہ اس کے لیے تو بادشاہ اور فقیر میں کوئی فرق نہیں ہے. تو اللہ والوں کے لیے بھی وہ یکساں ہوتا ہے کہ وہ احترام آدمیت ہی سب سے بڑا چیز ہے. تو وہ کسی کا دل توڑنے کو سب سے بڑا گناہ سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے کس کا شاہکار ہے، اگر اس کی کوئی بے ادبی کریں گے تو اصل میں کس کی بے ادبی کریں گے. تو وہ حقائق سے صرف اللہ والے ہی آگاہ ہوتے ہیں. اس لیے سب سے اچھے اخلاق کے مالک اللہ کے نیک بندے ہی ہوتے ہیں جنہوں نے اس کی معرفت حاصل کی ہے. صحیح. اس پہ اب اخیر پہ ایک آیت پاک جس کا اسی سے تعلق بنتا ہے بحث مباحثہ سے، کہ آج کل یہ ایک ٹاپک ہے بہت میڈیا میں بھی، کہ جس طرح ارشاد پاک ہوا اور نہ آپ پڑھ سکتے تھے اس سے پہلے کوئی کتاب اور نہ ہی اسے لکھ سکتے تھے اپنے دائیں ہاتھ سے، اگر آپ لکھ پڑھ سکتے تو ضرور شک کرتے اہل باطل. اس میں صحیح جو مجھے سمجھ آئی وہ تو آپ کے علم غیب کی طرف ہی اللہ پاک نے اشارہ فرمایا ہے، اور دوسرا یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ہی پڑھاتے ہیں، بتاتے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا ارشاد نہیں فرماتے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتا یا آپ کی مرضی سے نہیں ہوتا. تو اس آیت پہ بھی آج کل بہت زیادہ ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کے غلط معنی لے کے آپ کی تعلیم پہ، آپ کے وہ علم پہ ساری بات بات کرتے وہی ہیں. ہے نا کہ وہ ان کو تعارف ہی نہیں ہے، بات سمجھ گئے نا. وہ حقائق سے گاہ نہیں ہوتے، ایک آدمی کی حقیقت کو نہیں جانتے تو نعوذ باللہ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو کیسے جان سکتے ہیں. تو وہ پھر اپنے اس مطلب یعنی اندھیرے اور جہالت کی وجہ سے پھر مختلف قسم کی غلطیاں ان سے سرزد ہوتی ہیں. تو وہ اس سے پھر پتہ چلتا ہے نا کہ علم جو ہے وہ حجاب اکبر ہے. تو اصل چیز تو یہ ہے کہ وہ دل ہی ہے جو ان ساری کیفیات سے آگاہ کرتا ہے. تو دل جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب اس کے اندر محبت ہوگی تب بھی وہ ساری منازل کو طے کرے گا. اور یہ سارے اسلوب جو ہیں وہ سارے کارگاہ فکر جو ہے وہ صرف اللہ والوں کے پاس ہی ہے، تو جہاں سے اس کو حقائق سے اصل آگاہی ہوتی ہے مشاہداتی طور پر. تو واقعی تو سارے تھیوریٹیکل اور اپنی تھیوریاں پیش کرتے ہیں،
تو وہ پھر پھنس جاتے ہیں اپنے عقل کی وجہ سے. تو پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں بھی کر بیٹھتے ہیں. تو وہ اپنے نالج کو جو ہے وہ اس کے گمنڈ میں وہ گرفتار ہوتے ہیں کہ نعوذ باللہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے یا قرآن پاک میں غلطیاں تھیں. ٹھیک ہے نا. تو وہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کے لیے حجاب ہیں, کیونکہ وہ اپنے علم پہ اتراتے ہیں. تو علم پہ اترانا وہ شیطان کی صفت ہے. تو وہ شیطان جو ہے وہ پھر ان کو اچک لیتا ہے. تو اس سے پھر ان کو ایسی غلطیاں ان سے شدت ہوتی ہیں. تو فقط اللہ والے ہوتے ہیں جو بندے کی جو شان سے آگاہ کرتے ہیں. تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بیان کرنا وہ بہت ہی محاورہ ہے. تو وہ بس آپ کے آپ کی عقیدت کے پھول جو ہیں وہ اللہ والے ہیں آپ کی شان میں نشاور کرتے ہیں. تو وہ تو نعوذ باللہ اس چیز کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کمپیریزن میں پیش کرنا ہے. تو وہ اسی لیے وہ جو اپنی جہالت کی وجہ سے مارے جاتے ہیں. تو چونکہ اکثریت میں جو ہے وہ صرف علم ہی کی بیس پہ چلتے ہیں, تو وہ پھر ایسے لوگ بھی ان کے ٹریم میں آ جاتے ہیں. تو محبت والے چونکہ کم ہوتے ہیں اور وہ اصلی شان والے ہوتے ہیں, تو وہ جو اس کارگاہ فکر سے جڑے ہوتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں. جو صرف علم کی پروردہ ہوتے ہیں تو وہ پھر پھنس جاتے ہیں اور وہ شیطان کے راستے پر چل پڑتے ہیں. جی صحیح. اب آخر میں ایک آیت پاک ہے کہ جب وہ اعتراض کرتے تھے کہ ہم پر کوئی نشانیاں کیوں نہیں اتاری جاتی, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے بتا دیں کہ وہ اللہ کے اختیار میں ہے. تو اسی میں ہے کہ وہ جو سب سے بڑی نشانی اللہ کی ان کو نصیب ہوئی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے مبعوث کیے گئے, تو ان نشانی کو یہ نہیں اس طرح سے پہچان پائے, قدر کر پائے. تو باقی نشانیاں جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے تو کوئی نہیں ہو سکتی تھی. تو بات یہی ہے کہ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ جو مرکز ہدایت اللہ پاک نے ہمیں نصیب فرمایا ہے تعلیم میں آ کر, ان کا سایہ کرم ہمارے سروں پر قائم دائم رہے, اور سائن جی کو اللہ تعالیٰ سے تندرستی عطا فرمائے. بہت شکریہ بھائی جان, جزاک اللہ. چلیں کتنے بجے ہوں جی, چلو پڑھو.